اللہ نے کیا فرمایا دیکھیے ان لوگوں کے بارے میں جو یہ کام کرتے ہیں، آج سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے کیا کرتے ہیں؟ اذاعوا بہ، تو اسے خوب پھیلاتے ہیں۔ لگا ہوا واٹس ایپ پر ایک گروپ نہیں چھوڑا، ایک براڈ کاسٹ لسٹ نہیں چھوڑی، پھر فیس بک پہ چڑھا دیا۔ کس نے تمہیں ثواب دینا ہے اس کا؟ پتہ بھی نہیں ہے کیا کر رہے، نہ تم ماہر ہو کہ تم نے، نہ تمہیں خبر تصدیق کرنے کا پتہ ہے، نہ تمہاری کوئی سورس ہے۔ تمہیں تو جو مرضی چاہے 2 منٹ میں استعمال کر کے ٹیشو کی طرح پھینک دے، اور پھینکے بھی ایسے کہ تم خود اپنی لگائی ہوئی آگ میں جل جاؤ۔ جو چاہتا دشمن تھا لیکن اس آگ کو بھڑکانے میں خود کردار ادا کیا تم نے۔ جب ان کے پاس امن یا خوف کی خبر پہنچتی ہے تو اسے خوب پھیلاتے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے تھا بجائے پھیلانے کے ان کو؟ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر وہ اس خبر کو رسول اور اپنے میں سے صاحبان امر تک پہنچا دیتے، جنہوں نے ڈیسیجنز لینے ہیں، جنہوں نے پالیسی دینی ہے قوم کو، جو ذمہ دار ہیں، اگر بجائے پھیلانے کے ان کو، یعنی ذمہ داری بجائے عوام میں پھیلانے کے ان چیزوں کو، بجائے کسی ذمہ دار تک پہنچانے کا، یہ حرکت کرنے کی بجائے کسی ذمہ دار تک پہنچاتے تو کیا ہوتا؟ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو ان میں سے اہل تحقیق اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے کہ یہ ایکچولی ہوا کیا ہے۔ وہ اپنی معتبر ذرائع سے پتہ کرتے، پتہ کرنے کے بعد وہ آپ سے کہتے کہ بھائی یہ خبر ٹھیک ہے، یہ خبر ٹھیک نہیں ہے، اگر غلط ہے تو چھوڑ دو، اور اگر ٹھیک ہے تو پھر پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ ذمہ داران آپس میں مشورہ کر کے کوئی قوم کو وہ بتاتے، تو قوم ایک ٹریک پہ چل رہی ہوتی۔ اور فتنہ گروں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو گمراہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، ان کو استعمال کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن اب تو فتنہ گروں کو آسانی ہے، فیک اکاؤنٹس بناؤ، خبریں پھیلاؤ، کسی چیز کا کچھ اور کام کر دو، ہو رہا کچھ اور ہو، تم کچھ اور کر کے پیش کر دو، اور یہ لوگ بغیر سوچے سمجھے وہ کریں گے جو تم چاہتے ہو، وہ اپنے لیے فتنوں کا سبب بن جائیں گے۔ اگر وہ اس خبر کو رسول اور اپنے میں سے صاحبان امر تک پہنچا دیتے تو ان میں سے اہل تحقیق اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے۔ اب یہ رہنمائی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے الفاظ دیکھیے، قرآن کتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں یہ خبریں پھیلانے والوں کی، توجہ کرو۔ فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، حرکت تم نے اتنی گندی کی ہے، اس حرکت کے نتائج کتنے خطرناک نکل سکتے ہیں، جو تم نے پہلے سے ہی موجود بارود کے ڈھیر پر اپنی طرف سے ایک ماچس جلا کے پھینکی ہے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تو یقیناً یہ جو تم نے حرکت کی ہے تم شیطان کے پیچھے چل پڑتے۔ جو شیطان چاہتا تھا ایسی افواہوں سے پھیلانے سے، تم شیطان کو یقیناً فالو کر چکے ہوتے، شیطان کا اتباع کر چکے ہوتے، الا قلیلا، سوائے تم میں سے ایک قلیل تعداد کے جو سمجھدار لوگ ہیں، جو اس طرح جھپٹ کر چیزیں پھیلانا نہیں شروع کر دیتے۔